بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا رہبر کہ جو ہمیشہ اسلام کے لیے جس نے آواز کو بلند کیا، ان ملکوں میں صرف ہمارا یہ رہبر نے کہا، جس کو ایک ڈر تھا اسلام کا، مسلمان کا، جو صحیح معنی میں لیڈ کر رہے تھے اس ملک کو۔ آلموسٹ 47 ایئرس انہوں نے کام کیا یا اس سے کم، لیکن اتنا کام کرنے، اتنا عرصہ رہنے کے بعد ہر طرف سے ان کو گھیرا، ان پہ ظلم کیا، مسلسل کرتے رہے، اور آج ظلم عظیم ہوتا۔ میں بولتا 40 سال سے رہبر پبلک میں لیڈ کر، سب کی نگاہ رہبر کے اوپر، لیکن یہ ایسا غلام علی تھا، یہ ایسا مولا حسین کا چاہنے والا تھا کہ 40 سال اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، کسی ویسٹرن میڈیا نے، کسی دشمن میڈیا نے ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگائی، ان کے دامن پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ جبکہ دنیا کے جتنے رہبرس ہیں سب کرپٹ، لیکن یہ ایسا آنیسٹ، یہ ایسا ایماندار تھا کہ اس نے اس کی پوری زندگی کوئی چیز ان کے کیریکٹر پہ نہیں ہے کہ یہ ایسے معذلہ تھے، یہ ایسے تھے۔ جبکہ میں نہیں بول سکتا نام، میری مجبوری، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی جھول تھا، لیکن یہ صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر اس کے دامن پہ ایک سوراخ نہیں آیا۔ یہ کردار علی، جیسے 70,000 ممبروں سے مولا کی شان میں گستاخی کی گئی، ظالموں نے کی، اللہ ان پہ عذاب نازل کر، کئی سال تک ہوتی رہی مولا کی شان، بنی عباس، بنی امیہ کے زمانے ہوتی رہی، ہر وجہ سے بولا، لیکن دامن علی کے اوپر ایک دھبا نہیں آیا۔ دشمن بھی مانتا تھا کہ علی کا دامن وہ پاک اور پاکیزہ دامن، آئے تطہیر کا مصداق ہے، اصول میں بڑے سخت ہیں مولا، اسی لیے یہ ظالمین کچھ نہیں کر سکے۔ اور جیسا کردار مولا تھا، یہ غلام علی، غلام مولا، میں یہ نہیں بول رہا وہ کردار وہ ویسا تھا، لیکن غلام ہو کے بتایا کہ مجھے دیکھو، اس کے بعد امام علی کو بچا۔ شیعتنا کونو لنا زینا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے اس امام کے جملے ہیں جس کو دشمن نے صادق کہا کہ میرے شیعو ہمارے لیے ایسے بن جاؤ کہ تم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو اس کا ایمان کیسا۔ وہی بات رہبر میں تھی کہ بتایا کہ ہماری والے پوری اتنا ہی دولت، اتنی ہر چیز ان کے پاس، اتنے بڑے ملک کے رہبر، لیکن وہی سمپل لائف جو معصومین کی تھی، وہی سیدھی لائف، وہی سمپل، کوئی پیلس میں نہیں رہتے تھے وہ، تو اب ڈر دشمنوں کی وجہ سے رہبر کو بنکر میں یا سیف پلیس پہ لے کر گئے، لیکن اب جا کے دیکھیں وہاں ویری ویری سمپل لائف، اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم علی والے ہیں، ہم کو دنیا کے آسائش نہیں چاہیے۔ وہ تو دنیا کے جو رہبر ہوتے ہیں، دنیا کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کی لائف میں ان کے پاس پیلس ہے، ان کے پاس وہ سیکیورٹی ہے، لیکن رہبر صحیح معنی میں رہبر، جس کی وجہ سے آج سارا مسلمان دنیا کا، شیعہ سنی سب، آج ہندوستان میں کئی
پروٹیسٹ نکلے، حیدرآباد میں بھی ہوا، تو اہل سنت کے لوگ، ہندو لوگ، سردار لوگ، وہ لوگ بھی اس لیے سب جانتے کہ یہ شعر ہے، شعر خدا کا شعر ہے، کہ جس نے اتنی بڑی طاقت سے، دنیا کی ظاہری طور پہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت دونوں ان کے گھٹنے ٹکوا دیے، کبھی خود حملہ نہیں کیا، ظلم خود نہیں کیا، یہ بالکل مولا کا طریقہ۔ دشمولت کے سامنے جب کوئی آتا تھا ظالم، جیسے مرم، عمر ابن عبدالوہاب، یہ دونوں ظالمین، تو علی نے ان پہ وار نہیں کیا، علی نے ان کو دعوت دی اسلام کا، تم اسلام قبول کر لو تمہاری جان بخشی جائے، تمہارا میرا کوئی جھگڑا نہیں، تم اسلام قبول کرو، لیکن وہ ظالمین نہیں قبول کی۔ اس کے بعد وار انہوں نے کیا، پہلے علی نے ڈیفنس کیا، اس کے بعد پھر مولانا نے کہ یہ طریقہ اسلام کا کہ پہلے دعوت دو، پیس کی دعوت، اور آقا نے ہمیشہ پیس کی دعوت۔ سب کو پتا ہے کہ کبھی یہ لوگوں نے پہل نہیں کیا جنگ کی پہل، اور آج پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں، ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز کی تعداد مسلمان اور محبان آل محمد آج ان کے لیے ایک سلوات تو پڑی ہوگی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور ایک سلوات پڑھو رہبر انقلاب کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ تحفہ ہے آج ان کی تحریرات، اگر ان کے لیے یہ تحفہ، اتنے لاکھوں ملینز کی تعداد میں سلوات پڑھو۔ یہ دین کے لیے کام کرنے کا نتیجہ، دین کے لیے کام کریں تو اس کا یہ نتیجہ، ہزاروں لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن مولا نے ان کو چنا، چن کے ان سے وہ کام لیا، رہبر انقلاب کے بعد یہ آئے، اور انہوں نے آلموسٹ 40 ایئرس تک یا اس سے زیادہ یا کم انہوں نے دین کا کام کیا، اس ملک کا کام کیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا، آج بڑی دم کسی کا نہیں، کہاں سے کہاں پہنچا، اتنی ٹیکنالوجی کو، اتنے ریسٹرکشنز کے بعد ان کا ویژن دیکھو کہ قوم کو بے وارث نہیں چھوڑا، کہا کہ جب ذمہ داری مجھے دی گئی I will prove کہ شیعہ کبھی پیچھے نہیں رہتا، علی کا ماننے والا کبھی پیچھے نہیں رہتا، ہر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، اتنے سال اتنا آگے بڑھے کہ دنیا آج حیران ہے کہ اتنے ریسٹرکشنز کے بعد ان کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی آئی کیسے، اتنا بڑا انہوں نے کیسے کیا۔ یہ گفٹ ہے میرے مولا کا، میں آپ سے یہی عرض کروں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھے، ہر موت کا ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھے، بس اللہ ان کو اعلی علین میں میرے مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام۔ شہید بہت بڑا رتبہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو بھی شہادت نصیب، 11 رمضان کی وجہ سے موت تو برخ، لیکن جبھی بھی آئے شہادت، اور شہادت وہ ہو جو آپ کو پسند، دنیا کے لیے نہیں، شہید ہو، شہید کے بارے میں معصوم کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے، اب سنو غور سے کہ شہید کا معصوم، اللہ سرکار کہتے ہیں کہ ایک خون کا قطرہ شہید کے جسم سے زمین پہ گرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جا کے اس کو محفوظ کر،